علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ویڈیو لے کر آیا ہوں ماہ رمضان المبارک سے وابستہ مسائل کے سلسلے میں۔ آج کی محفل میں فطرانہ سے متعلق چند گزارشات میں کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام نے اللہ اور اس کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار مسلمانوں کی بخشش کے لیے، غفران کے لیے، انہیں گناہوں سے، غلطیوں سے، لغزشوں سے پاک کرنے کے لیے فطرانے کا سلسلہ رکھا ہے۔ فطرانے کا معنی یہ ہے کہ روزوں میں کوئی خطا، قصور، لغزش، کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس کا ازالہ کرانے کے لیے فطرانے کی ایک مقدار رکھی ہے۔ عربی زبان میں ایک صاع کے برابر کھجور، یعنی 3.25 کلو وزن کی کوئی غذائی مواد، گندم 3.25 کلو ایک نفر کی طرف سے، اور جو دینا ہو تو 3.25 کلو، اور اسی طرح کشمش دینا ہو 3.25 کلو، چاول دینا ہو 3.25 کلو، اور اگر خوبانی دینی ہو تو 3.25 کلو، چلغوزے دینے ہوں یا مونگ پھلی دینی ہو، یعنی کھانے کی کوئی بھی چیز، ڈرائی فروٹ میں سے یا پنیر کوئی دینا چاہتا ہو تو 3.25 کلو ایک نفر کی طرف سے فطرانہ رکھا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ روزوں میں ہونے والی خطا، قصور، لغزش اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، چاہے بالغ ہوں، نابالغ ہوں، نوزائیدہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہوں جو روزے نہیں رکھتے ہیں، اور گھر میں نوکر چاکر ہوں، غلام لونڈی ہو، اور گھر کے ملازم ہوں، تو سب کی طرف سے گھر کا جو سربراہ ہے وہ اس فطرانے کے عمل کو، سنت کو ادا کر کے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی لغزشوں کی معافی کا معاملہ درست اور مکمل کرا سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فطرانے کے سلسلے میں یہی روایت ہم تک پہنچائی ہے۔ فطرانے کے 2 مقاصد ہوتے ہیں، ایک ابھی بیان کیا ہے، دوسرا مقصد جو ہے وہ غریب، مسکین، بیوہ، مستحقین اور مفلوج الحال اللہ کے بندوں کی معاشی کفالت بھی مقصود ہے، تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں اپنے گھروں میں بھی عام جو افراد ہیں، خود کفیل افراد ہیں، مخیر حضرات ہیں، وہ ان کی طرح عید کے دن کو مسرت اور خوشی اور فرحت کے ساتھ گزار سکیں۔ ان کو گرے ہوئے لوگوں کو، پڑے ہوئے لوگوں کو
اٹھانا مقصد ہے اور عزت کی سطح پر لانا مقصد ہے تو یہ فطرانہ رمضان کے اندر جب بھی کوئی ادا کر سکتا ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ادا کرنا چاہے یا چند دن عید کا چاند ہونے سے پہلے دینا چاہے یا عید کا چاند نظر آنے کے بعد عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کر کے عید پڑھنے جائے۔ اگر کسی سے ادائیگی رہ گئی ہو تو عید کی نماز سے پہلے اس سنت کو ادا کر کے نماز پڑھے گا تو فطرانہ تصور کیا جائے گا، ورنہ عام صدقہ گنا جائے گا اور فطرانہ اس کی ذمہ رہے گا اور مقاصد سے وہ محروم ہو جائے گا۔ نہ گناہوں کی بخشش ہوگی، لغزشوں کی معافی ہوگی اور نہ اس کے ہاتھوں صرف غریب مسکین بیوہ اور مستحقین کی مدد ہو گئی، بس خالص رہ جائے گی۔ فطرانہ اپنے اصل وقت کے اندر ادا نہ ہونے کی وجہ سے، لہٰذا روزہ دار مسلمان جو گھر کے سربراہ ہیں، اولی الامر ہیں، وہ اس سنت کو ادا کرنے میں فکر مند ہو جائیں اور گھر کے سربراہوں کے علاوہ غریب مسکین جو بھی ہوں ان کی طرف سے بھی فطرانہ کوئی ادا کرنا چاہے تو پھر ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی بدل چل سکتا ہے، نیکی کا کام ہے اور اس میں پہل کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ میں نے دیگر ویڈیوز میں بھی ضمناً بیان کیا ہے، تو یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سنت پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔